وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 43۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آپ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ کافی فقہی مسائل ہیں جو اس میں بیان ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو۔ یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو شراب نوشی تھی وہ لوگوں کے اندر بہت ڈیپ روٹیڈ تھی، بہت زیادہ ایڈکشن تھی لوگوں کو شراب کی۔ تو قرآن کا کیا طریقہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ممانعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتدریج کرتے ہیں، آہستہ آہستہ۔ اگر پہلے ہی درجے پر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ شراب نوشی حرام ہے تو شاید لوگوں کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا، بلکہ شاید ناممکن ہوتا، کیونکہ اگر انسان کسی چیز کی کا ایڈکٹ ہو تو اس کو چھوڑنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شراب کا بھی جو ممانعت ہے وہ آہستہ آہستہ کی ہے۔ پہلے سورۃ البقرہ میں اس کا حکم آیا تھا جو ہم نے پڑھا کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن گناہ اس کا بڑا ہے۔ وہ پہلا حکم تھا۔ اب یہ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز کے قریب نہیں جا سکتے جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو۔ نشے کی حالت میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جو ذہن ہے وہ بالکل معاف ہو جاتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اسے کچھ علم نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ نماز جو ہے وہ ایک خاص روحانی تعلق ہوتا ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، ایک خاص روحانی تعلق ہے، اور اس کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے۔ کائنات کے بادشاہ کے حضور پیشی ہوتی ہے انسان کی 5 وقت، ڈائریکٹ ہم کلامی ہوتی ہے، تو اس میں صفائی کا، پاکیزگی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ انسان کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، جگہ جو ہے جہاں نماز پڑھی جائے گی وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، ایون صاف ستھری جگہ کے اوپر بھی ایک مصلی ڈالا جاتا ہے تاکہ مزید صاف ستھرا کپڑا ہو۔ پھر ہاتھ منہ دھو کر گندگی صاف کی جاتی ہے، وضو کیا جاتا ہے۔ اور شراب کے نشے میں یہ سب کام بالکل ناممکن ہے، کیونکہ انسان کو تو اپنا ہی کچھ ہوش نہیں ہوتا نشے کی حالت میں۔ تو کہا گیا کہ ایسی حالت میں رب سے ملاقات نہیں ہو سکتی، نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ اور پھر یہاں جو یہ بات ہوئی نا کہ حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز میں اللہ سے جو بات کی جائے گی اس کو سمجھ کے کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے روبرو جو بھی بات کی جائے سمجھ کر کی جائے۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں اس کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں ولا جنوبن، اور حالت جنابت میں، یعنی حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ میاں اور بیوی کا جو خاص ازدواجی تعلق ہے اس کے بعد بھی نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ الا عابری سبیل، مگر عبور کرنے والے راستے کو، یعنی الا یہ کہ تم سفر کر رہے ہو تو سفر کی حالت میں کیا ہوگا اس کے بارے میں اسی آیت میں بعد میں حکم آ جائے گا۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی حالت جنابت کے بعد بھی غسل کر کے ہی نماز پڑھی جائے گی۔ تو غسل کیسے ہوگا؟ پانی سے ہوگا، اور وضو بھی پانی سے ہوگا، پانی سے ہی پاکی حاصل کی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پانی ہی موجود نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر ہو تم مریض، او علی سفرین، یا اوپر سفر کے، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی ایک تم میں سے جائے حاجت سے، یعنی رفع حاجت کے بعد، او لامستم النساء، یا چھو تم عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پھر نہ پاؤ تم پانی۔ اب آپ نوٹ کر لیں یہ ساری باتیں، اگر تم مریض ہو، یا تم سفر میں ہو، یا تم رفع حاجت سے آئے ہو، یا تم نے میاں اور بیوی کا خاص
ازدواجی تعلق قائم ہو گیا تو پانی نہیں پایا، یعنی پانی کم ہے، قلت ہے پانی کی، یا پانی ہے ہی نہیں موجود، تو پھر کس طرح نماز پڑھی جائے گی، کیسے پاکی حاصل کی جائے گی؟ فتیمموا، تو تم تیمم کر لو۔ اب تیمم کیسے کرو یہ اب بتایا جائے گا۔ صعیدن طیبن، پاکیزہ مٹی سے، فمسحو، پھر مسح کرو، بوجوہکم و ایدیکم، اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر۔ تو یہاں بتایا گیا کہ ان حالتوں میں اگر پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کرو، پاکیزہ مٹی سے مسح کر لو چہرے کا اور ہاتھوں کا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا، مہربان۔ تو اس میں جو یہ تیمم کی بات ہوئی ہے اس کے بارے میں مزید کچھ بات کر لیں گے ڈیٹیل سے انشاءاللہ اگلی آڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 43 میں ہم نے تیمم کے بارے میں پڑھا تھا، تو تیمم سے متعلق کچھ اور ضروری باتیں ہیں جو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں نماز پڑھنے کے لیے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور بعض میں صرف وضو ہی کر لینا کافی ہوتا ہے، تو دونوں ہی صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں تیمم کا ایک ہی طریقہ ہوگا۔ اس میں ایک صحابی کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ ایک صحابی سفر میں تھے جن پر غسل فرض ہو گیا تھا، تو انہوں نے خود کو مٹی میں لوٹ پوٹ کر لیا، یعنی سارے جسم پہ مٹی مل لی، کیونکہ شاید ان کا یہ خیال تھا کہ وضو کے لیے تو تیمم کر لیا، یعنی ہاتھوں اور چہرے کا مسح کر لیا، تو شاید پھر غسل چونکہ فرض ہو گیا تو سارے جسم پہ مٹی مل لینی چاہیے، تو وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ہی صورتوں میں، چاہے غسل فرض ہے چاہے صرف وضو، تیمم کا طریقہ ایک ہی ہوگا دونوں کے لیے۔ پھر صعیدن طیبہ، پاکیزہ مٹی سے کرنا ہے، صاف مٹی ہونی چاہیے، اور ایسی مٹی جس میں کہ بظاہر آپ کو دیکھنے میں کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہو، تو وہ مٹی صاف ہی ہوگی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت مٹی پہ غور و فکر کیا جائے کہ وہ کتنی صاف ہے، مٹی صاف ہی ہوتی ہے، اگر بظاہر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی تو اس مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پھر کیسے کرنا ہے؟ مٹی پر ہاتھ رکھنے ہیں، ہاتھ دونوں مٹی پر مارے، پھر ضروری نہیں ہے کہ مٹی ہاتھوں کے ساتھ چپک بھی جائے آپ کے یا لگی رہے، بس ہاتھ لگا دیا اتنا کافی ہے مٹی کو۔ اور آج کل جیسے اب انسان سفر کرتا ہے تو تھوڑی سی مٹی آپ اگر کسی ڈبیا میں ڈال کر اپنے ساتھ رکھ سکیں تو ضرور رکھ لیا کریں، یعنی کہیں پہ بھی سفر پر جاتے وقت ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو صرف مٹی کو ہاتھ لگانا ہے، پھر پہلے جو ہے دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ لگا کر دونوں ہاتھوں کو آگے پیچھے سے جیسے دھویا جاتا ہے اسی طرح سے مٹی کے ساتھ جو ہے دونوں ہاتھوں کو ملا جائے گا آگے پیچھے سے، اور دونوں صرف ہاتھوں کو کلائیوں تک۔ اب قرآن پاک میں تو صرف جو ہے وہ مسح کرنے کا حکم ہے ہاتھوں کا اور چہرے کا، مگر بعض احادیث کے اندر ہاتھوں سے لے کر کہنیوں تک کی بھی روایات ملتی ہیں، تو دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں، یا صرف ہاتھوں کو آگے پیچھے سے مل لیا جائے، مسح کر لیا جائے، یا پھر کہنیوں تک جو ہے وہ ملا جائے ہاتھوں کو، دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا وضو ہو جائے گا، تیمم ہو جائے گا۔ پھر اس کی کب اجازت ہے؟ اگر سفر میں پانی کی کمی ہے، یا پانی ہے ہی نہیں موجود، یا پانی حد سے زیادہ ٹھنڈا ہے، بالکل جیسے برف پڑی ہوئی ہے اور اگر پانی کو ہاتھ لگائے تو بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورتوں میں، یا انسان بیمار ہے، بیماری ہے، اٹھ کر وہ وضو کر ہی نہیں سکتا انسان، تو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی ہے تیمم کی۔ اور پھر ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ بالکل وضو کا ہی قائم مقام ہے جو تیمم ہے۔ جیسے وضو سے آپ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اگر وضو ٹوٹ نہ جائے تو تیمم کے ساتھ بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، نفل نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، تمام عبادتیں جو وضو سے ہوتی ہیں وہ تیمم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی سہولت کے لیے جو ہے ڈھیل دے دی ہے، اس کو رخصت دے دی ہے، اور اس رخصت سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
تو آئی ہوپ کہ تیمم کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں ہم نے سمجھ لیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت جو ہے اگلے ہفتے کو شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.